बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम समाअत हुई है और ये जो सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़ केसेस हैं उसमें जो हुकूमती मुदाखलत का मामला था उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। मामला कुछ इस तरह से है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से इन लोगों को बेनकाब किया है और वो चेयरमैन नैब की तैनाती हो, नैब कवानीन में तरमीम हो, ECL रूल्स में तरमीम हो या FIA के केसेस में और FIA का रिकॉर्ड और नैब का रिकॉर्ड और उसमें जिस तरीके से रद्द-ओ-बदल का ख़तरा है, चोरी का ख़तरा है, गुम होने का ख़तरा है, सारे के सारे मामलात पर आज जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, स्पेशली जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के बड़े सख्त रिमार्क्स थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने बड़े आज सख्त रिमार्क्स दिए हैं मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। और यहाँ तक अदालत ने कहा है कि जिनके नाम ECL में थे बेहतर होता कि वो काबीना का हिस्सा ना बनते। अदालत ने यह भी कहा कि हम देख रहे हैं कि एक जिसने अपना नाम, एक वज़ीर ने जिसका नाम ECL से निकाला गया, वो इस वक्त मुआशी मामलात को देख रहा है और वो मुल्क की मईशत को देख रहा है। इससे बड़ा अफसोस क्या किया जा सकता है, ये भी अदालत की तरफ से आज कहा गया। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में अहम समाअत हुई और उस समाअत में जो अटारनी जनरल साहब हैं अशतर औसाफ साहब वो पेश हुए, DG FIA पेश हुए, DG जो लॉ हैं FIA के वो भी पेश हुए, नैब के जो अफसरान हैं वो भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि ECL में नाम डालने के लिए कौन कहता है और कभी किसी शख्स से ये पूछा है कि ये सारे मामलात कैसे हुए। अच्छा, जो अटारनी जनरल साहब हैं, अटारनी जनरल साहब ने जो रात को मैंने आपको बताया था जिस तरीके से अटारनी जनरल साहब ने जवाब तैयार किया और वफाकी हुकूमत की जानिब से 54 सफ़ात पर मुश्तमिल जो जवाब जमा करवाया गया वही आर्गूमेंट्स अदालत के सामने किया और अदालत को बताया कि बैरून मुल्क सफ़र और आज़ादाना नकलो हरकत हर शहरी का बुनियादी हक़ है, आइनी हक़ है। किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नैब तहकीकात या किसी एजेंसी की तहकीकात के सबब नाम ECL में डाला जा सकता है। वफाकी हुकूमत किसी शख्स का नाम ECL में डालने से पहले नकल हरकत की और इल्ज़ामात का जायज़ा खुद लेती है। जवाब में कहा गया कि हुकूमत ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हैं और ECL रूल्स में तरमीम की। वफाकी काबीना ने ECL रूल्स में तरमीम में लिखा कि वफाकी हुकूमत की ये सवाबदीद है। वफाकी काबीना में शामिल अफराद के नाम ECL से निकालने की वजह आज़ादाना हुकूमती अमूर की इंजाम दही है। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटारनी जनरल साहब ने कहा, जिस पर अदालत ने कहा कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो लिखा हुआ है, ये तो नहीं लिखा हुआ कि आप बैरून मुल्क चले जाएं और बैरून मुल्क आपको जाने की भी कोई आपका आइनी हक़ है या कोई बुनियादी हक़ है। साथ ये भी अटारनी जनरल साहब ने कहा कि किसी कानून में नहीं लिखा कि ECL से नाम निकालने के सबब नैब से मुशावरत ज़रूरी है। FIA में अफसरान के तबादल और तकर्रियाँ माजी की हुकूमत में हुई हैं और हमने सारा कुछ आइन और कानून के मुताबिक किया है। इस पर जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने इस्तफसार किया कि जब ECL में नाम शामिल किया जाता है तो किसकी मुशावरत से किया जाता है और कौन कहता है कि ECL में नाम शामिल किया जाए। तो अटारनी जनरल ने कहा जी कि मुतलका हुकाम की तरफ से, वो FIA हो या नैब हो, उनकी तरफ से ख़त आता है और आता है कि मुतलका शख्स से तफ्तीश जारी है, नाम ECL में डाला जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तफ्तीश हो रही हो तो या नैब या इदारों अगर उनके ख़त पर किसी का नाम ECL में डाला जाता है तो क्या उनको बग़ैर इन्फॉर्म किए या उनको बग़ैर इतला दिए आप ECL से नाम कैसे निकाल सकते हैं। अदालत ने कहा कि बेहतर था कि नैब या इदारों से पूछना चाहिए। नाम निकाल रहे हैं, एतराज़ तो नहीं नाम निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। इस बारे में हम ये कह रहे हैं कि क्या PPC और नैब के कानून में कोई फ़र्क नहीं है। अटारनी जनरल ने अदालत में कहा कि PPC और नैब के कानून में फ़र्क है। नैब के पास अख्तियार है कि ECL में नाम रखने के लिए तौसीक़ का ख़त लिखे और अभी भी अगर नैब को लगता है कि किसी का नाम गलत निकाला गया है तो वो दोबारा रुजू कर सकता है। ये आप अंदाज़ा लगाएं इनकी जहनीत का। खैर, उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर किसी का नाम ECL से निकाल रहे हैं तो किसी को नोटिस तो दें। जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने इस्तफसार किया कि इतनी कौन सी आग लगी थी कि ECL से 400 से ज़ायद लोगों के नाम निकाले गए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कानून बड़ा वाज़ेह है, जब ज़ाती मफाद हो तो इसको सामने रखना चाहिए। एक शख्स का नाम ECL में है और वो वज़ीर बन जाता है तो क्या होगा। आप हमें बता रहे हैं कि मामला आज़ादाना नकलो हरकत का है। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि 22 अप्रैल को सब कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें रूल्स में तरमीम की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटारनी जनरल से इस्तफसार किया कि इसके बाद काबीना की मीटिंग कब हुई। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस वक्त एग्जेक्टिव के फंक्शंस में हम मुदाखलत तो नहीं कर रहे। एक वज़ीर फाइनेंशियल मामलात पर काम कर रहा है
اور وہ وزیر خود اس کا نام ECL پہ تھا، اب ہم کیا اس کے اوپر کریں؟ اور میں یہ آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جس دن شہباز شریف کو بلایا گیا تھا اور روسٹرم پر جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا معاملہ تھا، تو کیا اس دن ہماری جو آنریبل کورٹس ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو اپوزیشن عمران خان کی حکومت گرا کے اور نو کانفیڈنس موشن لا کے اور امریکی سازش کو بھی دیکھے بغیر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں آرٹیکل 69 کو جو اس کی دیوار کراس کرنے کے بعد جب سارا کچھ کیا جا رہا تھا، تو کیا پتہ نہیں تھا کہ سامنے شہباز شریف کھڑا ہے، سامنے بلاول زرداری کھڑا ہے، فضل الرحمان کھڑا ہے؟ کیا کسی کو نہیں پتہ تھا؟ جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو حضور انہی لوگوں نے آنا تھا۔ آپ کہیں کہ بہتر تھا کہ وہ لوگ نہ آتے، تو پھر تو بہتر تو کیا تھا، وہ تو وزیر اعظم ہی نہ بنتا۔ کون؟ اور یہ کیا پہلے سے حقیقت نہیں تھی کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تھا ہی شہباز شریف؟ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تو کوئی اور تھا نہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اب میں تو یہ کہوں گا کہ اب بھی چلو شکر ہے کہ کیسز بچ گئے ہیں، اور عوام کو جو خوف تھا کہ یہ سارا کچھ صاف کروا جائیں گے، اور جو ان کا مقصد تھا اس میں ان کو بڑی حد تک ناکامی ہو رہی ہے۔ عدالت نے کہا ہم آپ کو 2 ہفتے کا وقت دے دیتے ہیں، قانون کے مطابق عمل کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ECL جو رولز میں ترمیم کی ہے آپ اس کو قانون کے مطابق دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ختم کر دیں۔ ایک موقع آپ کو دیتے ہیں، اگر آپ اس میں کوئی بہتری لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر عدالت خود اس کا فیصلہ کرے گی، اور عدالت اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون پر عمل درآمد کر کے سب کے لیے یکساں انصاف ہو۔ ECL رولز میں ترمیم کا اطلاق ماضی سے کیوں کیا گیا؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ماضی سے ترمیم کے اطلاق کا مقصد مخصوص افراد کے لیے نہیں تھا۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ ترمیم کرنے والوں کے رشتہ دار یا دوستوں کو اگر فائدہ ہوتا رہا ہو تو کیا ایسی ترمیم ہونی چاہیے؟ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ آپ نے لکھا ہے کہ ملک سے باہر جانا ایک بنیادی حق ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ ہم نے کہا ہے کہ آزادانہ نقل و حرکت ایک شہری کا بنیادی حق ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ FIA کی رپورٹ کے مطابق تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ FIA ہائی کلاسیفائڈ کیسز کیسے کرتے ہیں؟ FIA ہائی کلاسیفائڈ جو کیسز ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں؟ FIA کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ ہائی کلاسیفائڈ کیسز مقرر کرنے کا ایک SOP ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ ملزمان کے نام ECL سے نکالنے کی جلدی کیا تھی؟ ECL رولز میں ترمیم کا اطلاق گزشتہ تاریخوں سے ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ ECL میں شامل وزراء نام نکالنے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ خواجہ سعد رفیق کا نام عدالت نے شامل کرایا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سعد رفیق کا کابینہ اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق سعد رفیق نے ECL رولز کی منظوری دی ہے۔ کیا وزراء کو خود معاملے سے الگ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جب ایک شخص کا نام سپریم کورٹ کے کہنے پر ECL میں ڈالا گیا اور آپ نے سپریم کورٹ کو بتائے بغیر اس کا نام ECL سے نکال دیا، اور جو نام نکالنے والے وہ خود کابینہ کے اجلاس میں بیٹھا ہے، ذاتی مفاد کے لیے کوئی کیسے سرکاری فیصلے کر سکتا ہے؟ کیا وزراء کے لیے ذاتی کیس سے متعلق کوئی ضابطہ اخلاق ہے؟ ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کا نام ECL میں ہو تو کیا کابینہ فیصلے نہیں کرے گی؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ مناسب ہوگا اگر کابینہ ہی ایسی بنے جس کا نام ECL پر نہ ہو۔ کسی کو سزا دینے کے لیے ہم کارروائی نہیں کر رہے، عدالت صرف یہ چاہتی ہے کہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے۔ اب آ جاتے ہیں ہم جو احکامات عدالت کی طرف سے جاری کیے گئے۔ عدالت نے جو سب سے پہلا جو حکم جاری کیا ہے نیب اور FIA کو کہ آپ اپنا جو ریکارڈ ہے اس کی سافٹ کاپی یا ہارڈ کاپی آپ سارے جو ہائی پروفائل کیسز ہیں وہ آپ عدالت میں سپریم کورٹ میں جمع کروائیں، کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ ریکارڈ گم ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے سارا جو ریکارڈ ہے تمام مختلف کیسز کا وہ اس کی ایک جو کاپی ہے وہ موجود ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں، تاکہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ محفوظ رہے۔ پہلا حکم۔ دوسرا، عدالت نے کہا FIA کو اور نیب کو کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو زبردستی کہے کہ یہ مقدمہ درج کریں یا کسی کے خلاف FIR دیں، یا کوئی یہ کہے کہ آپ کسی کے خلاف انکوائری کریں، تو آپ سول سرونٹ ہیں، آپ ان کے ملازم نہیں ہیں، آپ پبلک کے ملازم ہیں۔ آپ کو کوئی اگر تھریٹ کرتا ہے یا پریشرائز کرتا ہے تو ہمیں بتائیں، عدالت آپ کو پروٹیکشن دے گی، لیکن کسی کے خلاف جھوٹا، کسی کے خلاف سیاسی انتقام کی بنیاد پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ پھر عدالت نے کہا
کہ جو ECL رولز میں ترمیم کا معاملہ وہ 2 ہفتوں کا ٹائم دیا کہ 2 ہفتوں میں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، نہیں تو پھر ہم کریں گے اور پھر دنیا دیکھے گی۔ اور عدالت نے کہا کہ یہ جو آپ نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں ہم اس کے اوپر ہماری نظر ہے۔ پھر چیئرمین نیب کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ امید تو ہمیں ہے کہ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے وہ آئین، قانون، انصاف اور قابلیت اور ایمانداری کی بنیاد پر ہوگی، لیکن ایک بات حکومت کو بتا دیں، چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری نظر ہے اور آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ نیب قوانین میں جو ترمیم کی گئی ہے ہم اس کا بھی بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں کبھی یہ ایسا ہونے دیں گے کہ نیب کے قانون کو بالکل ہی فارغ کر دیا جائے اور نیب کے قانون کو ایک ڈیڈ ڈاکومنٹ بنا دیا جائے، یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ عدالت نے کہا ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ FIA کے اور جو باقی کیسز ہیں اس میں جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کیسز میں جو تفتیشی اور پروسیکیوٹرز ہیں ان کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا، اس کے علاوہ باقی جو FIA میں تبدیلیاں یا جو روٹین کی کاروائیاں ہیں وہ آپ نے جاری رکھنی ہے۔ اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی زبردستی کیس بنوانے کی بات کرے تو عدالت کو آگاہ کریں، اگر کوئی آپ سول سرونٹ ہیں کسی کی مداخلت تسلیم نہ کریں، اگر کوئی دباؤ ڈالتا ہے تو عدالت کو بتائیں، آپ کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ نیب بھی یقینی بنائے کہ اس کا ادارہ کسی کے خلاف انتقام کے لیے استعمال نہ ہو۔ عدالت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ توقع ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا۔ بہرحال 14 جون کے لیے عدالت نے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے اور اس میں یہ سارے احکامات، نیب قوانین، نیب کا چیئرمین، FIA کے کیسز، نیب کے کیسز، ریکارڈ، ECL سے نام نکلوانے کے جو معاملات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کو آج ڈسکس کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن واقعی شہباز شریف کے لیے بڑا بھاری ہے۔ ان کے جو سارے پھر عدالت نے جب یہ پوچھا کہ جو بیرون ملک گئے ہیں ECL سے جن کے نام نکالے گئے ہیں تو وہ واپس آ گئے ہیں، تو اس میں ان کو بتایا گیا ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب کی طرف سے کہ جناب 8 لوگ ایسے ہیں جو بیرون ملک گئے ہیں جس میں شرجیل میمن بھی ہے جو واپس ہی نہیں ہے۔ تو عدالت نے کہا کر لیں بات، پھر آپ دے لیں پھر ان کو بنیادی حق اور آئینی حق۔ تو عدالت نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایگزیکٹو کے معاملات میں انٹرفیئر کریں، لیکن اب ہماری برداشت سے کام باہر ہو رہا ہے اور ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں۔ ان قوانین کو اور ان جو رولز ہیں، یہ جو ترمیم ہے ان کو دیکھیں، نہیں تو پھر جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ ابھی نیب کا قانون ایک بل ہے، ابھی وہ منظور نہیں ہوا، اس وجہ سے سپریم کورٹ اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے تھی۔ جیسے یہ منظور ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں اس نیب کے بل کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بڑے اہم اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، سب نے خیر اپنے اپنے جو ہے وہ کنسرن شو کیے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ان کے لیے کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ عدالت کو پتہ ہے کہ یہ چور ہیں اور یہ ریکارڈ گم کروا سکتے ہیں یا چوری کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔